کیونکہ معاشیات یا اقتصادی حالات ہمارا نان ریٹرنیبل پہ پہنچ گیا ہے. قطعاً ڈیفالٹ از دیئر، سامنے نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے. جتنے بھی ہم پیٹرول مہنگا کر لیں اس سے، یا جتنے بھی ہم بجلی مہنگا کرتے اس سے تو کچھ ٹال لیں گے لیکن درست نہیں کر سکتے. دراصل اگر اس کو دیکھا جائے، جب سے ملک بنا ہے 75 سال ہوا ہے، ہم نے کبھی بیلنس آف پیمنٹ کو نہیں دیکھا ہے کہ آیا ہماری آمدن کتنی ہے، ہماری اخراجات کتنے ہیں. ایک تنخواہ دار طبقے کے کسی شخص کو لے لیں جس کی تنخواہ اگر منتھلی 50,000 ہو اور اس کے اخراجات منتھلی لاکھ روپے ہوں تو وہ کہاں تک کھینچے گا؟ 4 مہینے 3 مہینے بعد تو دکاندار بھی ادھار دینا بند کر دیں گے. تو ہمارا جو پوزیشن ہے وہی بن گیا، اول دن سے تجربہ گاہ بنا ہوا ہے. کبھی بھی بیلنس آف پیمنٹ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ یہ اپنی جیب کے بیلنس کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، سرکار کی بیلنس کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو آج ہم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے جدھر ہمارے ایک دوستہ یہ ملک چلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہی بن رہا ہے. معیشت یہاں پہ پہنچی ہے کہ آج آپ جو بھی اقدامات کر لیں اس کو ریورس نہیں کر سکتے. آپ کا ملک کا سب سے بڑا آمدن اور سورس جو ہے فارن ایکسچینج کا وہ کاٹن ہے. کاٹن جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ملک کا سب سے بڑا سورس وہی. اس بجلی میں کون سی انڈسٹری کامیاب ہوگی؟ آیا ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں گے؟ آیا ہم بنگلہ دیش کا مقابلہ کر سکیں گے؟ آیا ہم وہ بھی اسی آئی پی پی سے وہ لوگ بھی بجلی بنا رہے ہیں، سارا ہائیڈل پہ نہیں ہے. بنگلہ دیش کے پاس تو سارا یہی ہے، ان کے ریٹ دیکھو کہیں ہمارے چوتھائی پہ بھی نہیں ہے. تو ہم کس طرح مقابلہ کریں گے؟ بلکہ یہ بجلی یا پیٹرول مہنگا کرنے سے ہم دنیا میں کمپٹیشن سے رہ گئے. ہمارے ایکسپورٹس پہلے زیرو پہ ہے، بہت کم ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا 50% سے زیادہ ہے. پھر ہم یہ ایسنشل آئٹم جدھر سے مہنگا کرتے ہیں کیونکہ شاید دوسرا سورس ہی نظر نہیں آتا ہے، جدھر سے آپ مہنگا کر لیں. شروع سے ہم نے اس طرح چلایا ہے کہ بھائی چلتا رہے، بس یہ چلتا ہے، دنیا ایسی چلتی ہے، قرضوں پہ چلتی ہے. وہاں کچھ ترقی کام بھی ہوتے ہیں، یہاں جو بھی قرضہ لیا ہے ڈالر میں کنورٹ کر کے ہم نے پھر واپس باہر پہنچا دیا. آج اگر ہمارا باہر کا پیسہ دیکھ لو جو اس ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، ہم 4 بار یہ قرضہ ختم کر سکتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کریں گے، کبھی یہ کہتے ہیں ہم فلاں کریں گے. کوئی بھی اس میں امید کی اتنے نظر نہیں آتی ہے. کرن 97 میں جب میاں صاحب کی حکومت آئی، سرتاج عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے، میں اسی وقت فائنانس منسٹری سے فارغ ہوا تھا کیونکہ اس میں ان تھا فگرز میں سرتاج عزیز کو کہتا تھا آپ کو رات کو نیند کس طرح آتی ہے؟ بولتے کیوں؟ میں نے کہا یہ جو آپ کی آمدن اتنی ہے اور آپ کے اخراجات کدھر تک پہنچ رہے ہیں، یہ آگے دیکھ لو کس طرح ہر سال ہم مشکل سے مشکل ترین دور میں جا رہے ہیں. پتہ نہیں پوری دنیا اس طرح چل رہی. میں نے کہا دنیا شاید کچھ اور بھی کوشش کرتی ہو کہ اپنے وسائل بھی بڑھے، ہم تو بس قرض ہی لیے جا رہے ہیں. جب سے سب سے بڑا یہ کہ ایک قوم ہم نہیں بنے، ہم نے اس ملک کو ایک قوم نہیں سمجھا. مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، وہ بھی چلو پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس ترتیب سے جیسے دوستوں نے کہا جب وسائل کی تقسیم آتی ہے اپنوں کو زیادہ وہ نوازا گیا ہے، ہمارے جیسے غریبوں کو دھکیلا گیا ہے. کبھی آبادی کی بنیاد پر ریسورسز تقسیم ہوتے ہیں جو دنیا میں کدھر بھی نہیں ہے.
ایک واحد پاکستان ہے جس ریسورسز پاپولیشن پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ 1996 NFC ایوارڈ میں ہم تھے، ہم نے کہا کہ پاکستان کے جو یہ طریقہ کار آپ لوگوں نے مقرر کیا ہے، یہ نظام، یہ کہاں سے؟ ہماری آبادی ہے، چلو ایک شہر کی آبادی ہے 5 لاکھ، اس کے لیے روڈ جائے گا وہ بھی وہی خرچہ مانگے گا، اتنے پہ کلومیٹر بنے گا۔ دوسری جگہ اگر 50 لاکھ ہے آبادی، اس کے لیے روڈ جائے گا وہ بھی وہی خرچہ لے گا۔ تو ہم کیا کر لیں، ہم پورا کس طرح کر لیں؟ اسپیشلی بلوچستان کے تو سوشل انڈیکیٹر سب پورٹی لائن سے نیچے تھے، ایجوکیشن دیکھ لو، ہیلتھ دیکھ لو، ایکسیس ٹو ڈرنکنگ واٹر دیکھ لو، ایگریکلچر دیکھ لو، یہ تمام الارمنگ سچویشن میں تھے شروع سے، لیکن کبھی اس کو توجہ نہیں دی گئی۔ پھر بدبختی ہے کرپشن، پھر ہم بلوچستان والوں کو تو اتنا ہرس ہے، میں تو دیکھتا ہوں اگر پورے ملک کا ہرس جمع کر لیں، ادھر ایک ایک آدمی کا وہ پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ قسم سے مجھے تو گن آتی ہے، اب پولیٹکس کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اپنے آپ کو سیاستدان کہیں۔ ہم نے سب سے زیادہ اپنا ہی صوبہ لوٹا ہے۔ چلو ہم بیوروکریسی کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، دوسروں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے زیادتی کی، ہم نے اپنے صوبے کے ساتھ کیا کام کیا؟ پھر خصوصی طور پر اس ملک کے ساتھ جو پچھلے 5 سال میں ہوا ہے، 5 سال پہلے آپ کا ڈالر 100 روپے میں تھا، آپ کا جو قرضہ تھا 125 ارب ڈالر تھا، اگر 100 روپے سے کمپلیٹ کر لو کچھ 1000 ارب بنتے ہیں، آج 300 سے کمپلیٹ کر لو، اس سے 3 گنا ہو گیا، ادا کدھر سے کریں گے؟ یہی حالت صوبے کی تھی، کرپشن تھی لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں تھی جیسے آج ہے۔ آج تو اگر میں کہوں کسی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ 50-55% جو ہے وہ کمیشن ایکسپٹنس اور یہ انکم ٹیکس اس میں چلا جاتا ہے۔ بڑی اہم ذمہوار آدمی تھے، انہوں نے کہا کیوں یہ کنٹریکٹر جو کام کرتا ہے وہ تو بھی کچھ کماتا ہے، آپ کا تو 30% بھی کام کے لیے نہیں بچ جاتا ہے۔ جو پیسہ اس مشکل سے ہم بناتے ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس ہم نے 350 پہ پہنچا دی، پتہ نہیں 450 یا 500 پہ پہنچیں گے، اس طریقے سے جو پہنچ رہا ہے ہم لوگوں تک، پھر اس کا ہم اس طریقے سے ضیاع کریں، یہی حالت ملک کا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں، اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں، اور آگے جا کر کے ہم دیکھیں ہماری معیشت کا یہاں تک حال پہنچ گیا کہ پچھلے سال 3700 ارب ہمارے بیرونی قرضوں کا ادائیگی تھا، ڈیٹس ادائیگی، سود ادائیگی، اس سال 5400 ہو گئے، آمدن بھی تقریباً اتنا ہے۔ اگلا بجٹ جو آئے گا آپ کی آمدن 6000 ارب ہوگی اور سود ادائیگی 8000 ارب سے بڑھ جائے گی۔ صرف سود کے لیے بھی آپ کو 25% قرضہ لینا پڑے گا۔ ڈیفنس کو ایک طرف رکھ لو، ڈیولپمنٹ کو دوسری طرف رکھ لو، اسٹیبلشمنٹ کے خرچے وہ دوسری طرف رکھ لو، پبلک عوام یہ سب ایک طرح، یہ چلنے والا ترتیب جو ہے یہ کوئی اس کا بیلنس مجھے کدھر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم کو سیریس ایز اے قوم ہونا پڑے گا۔ نمبر 1 اس کا شرط یہ ہے کہ کرپشن اس معاشرے سے ہم نے ختم کرنا ہوگا۔ ہم ایز اے گورنمنٹ نہیں، ایز اے معاشرہ کرپٹ ہو گئے، کرپشن ہم نے ختم کرنا ہوگا۔ پھر ان اقدامات کے طرف ہم ابھی ہم غیبی امداد کے اندر سعودی ہم کو کیوں نہیں دیتا ہے، قطر ہم کو کیوں نہیں دیتے، وہ 200 ارب ڈالر وہ فٹ بال کے ٹورنامنٹ پہ خرچ کرتے ہم کو نہیں دیتے۔ ابھی میں کس کو دیتا ہوں؟ اگر میرے ساتھ 50 کروڑ روپے ہے، کسی کے ساتھ 5000 نہیں، میں ضروری میں اس کو دے دوں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے پیسے ہیں اور آپ کو ہم چوری کے لیے نہیں دیتے، اخراجات کے لیے نہیں دیتے، یہ جو ہے ہم آپ کو اپنے وسائل بڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہم پیسے دے دیتے ہیں، آپ لوگ لے جا کر کے بیرون ملک اکاؤنٹس میں جمع کر دیتے ہیں، تو اس سے معیشت کدھر ترقی کرے گی؟ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس
آپ کے ساتھ ڈالرز اتنے نہیں ہیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹس آپ امپورٹ کریں. 10% اسٹینڈ بائی لون ہم لوگوں نے منظور کروائے 10% انٹرسٹ پہ. دنیا کے اس لیول انٹرسٹ آپ ادا کدھر سے کریں گے؟ چلو 1 سال تو چلا لیں گے. آج IMF کے ساتھ آپ ایگریمنٹ دستخط کر لیا, ان کے کنڈیشن مان لیے. اس کے لیے ہم نے ایز اے معاشرہ, ایز اے قوم سنجیدہ ہونا پڑے گا. آج ہمارے جو بھی وسائل والا آدمی ہے اس نے تو ڈیول نیشنلٹی ہے. ہر ایک یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں نے ادھر رہنا ہے, وہ لوٹو مارو. بس جب یہ ذمہ داری ختم ہو جائے بیرون ملک پرواز کر کے چلے جاؤ, وہاں ڈالر محفوظ کر لو, وہاں پاؤنڈ محفوظ کر لو. اس سسٹم سے ہم نے نکلنا ہوگا. اور آنسر ٹو دیٹ پھر بلوچستان کی جو معدنی وسائل ہے وہ $1 ٹریلین سے زیادہ ہے. اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کیا, اس طرح کے معاہدے جو ہم کرتے ہیں جیسے ابھی ہو رہے ہیں, سندھ سے ہم کو کیا ملا؟ 30 سال میں تو ہم کو کچھ نہیں ملا. ریکارڈنگ کا بھی معاہدہ کیا, اس میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا اپنے لیے کیا رکھا ہے, کس طرح رکھا ہے. بلکہ فلانے نے 300 ملین پاؤنڈز لیے, فلانے نے اس میں 100-200 ملین پاؤنڈز لیے. حالانکہ اس نے تو لے کر کے اپنا رکھ دیا, وہ کل حکومت ختم ہوگی ادھر جا کر کے وہ اپنا 300 ملین پاؤنڈ کھائیں گے. پبلک کے لیے کیا رہے گا؟ تو ہم نے ایمانداری سے اس وسائل کو استعمال کرنا ہوگا, شاید تھوڑا بہتری ہو سکے. اور دنیا ہمارے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. آج بھی اگر ہم دنیا کو یہ کانفیڈنس ڈیولپ کر دیں کہ ہم ایز اے نیشن جو وسائل آپ ہم دیں گے, جو پیسے ہم کو دیں گے, ہم اس کو سود سمیت ریٹرن کریں گے, شاید کچھ آگے آ جائے کہ بابا چلو اتنی بڑی آبادی ہے, 22-24 کروڑ کی آبادی ہے, اور ایٹمی طاقت بھی ہے, اور جو اندر ہم نے ماشاءاللہ گوریلیز ہیں ہمارے ادھر ہیں, اس کو دبانے کے لیے تھوڑے بہت آگے آ جائیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم جتنے بھی پیسے دیں گے اگلے دن کسی نہ کسی راستے یہ باہر پہنچ جائیں گے. وہ اس وجہ سے بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں. IMF ہم روتے ہیں, IMF تو آپ کو 2% پہ سود دیتے ہیں, 1% سروس چارجز پہ دیتے ہیں. اگر وہ کنڈیشنز لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ پیسے ہم آپ کو جو دے رہے ہیں کھانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں, اس کو آپ انویسٹ کریں, کماؤ, ہمارا ادھار بھی ادا کرو, ملک بھی چلاؤ. ہم مجبور ہیں ابھی کیونکہ اس نوعیت پہ پہنچ گئے ہیں, جو بھی وہ کنڈیشنز رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم مانتے ہیں. بجلی بھی ہم مہنگا کریں گے, پیٹرولیم بھی ہم مہنگا کریں گے, اس کے ساتھ پھر آپ کے دوسرے تمام چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. تو اس وقت جو میں سرتاج عزیز کو کہہ رہا تھا کہ آج تو آرام ہے, لیکن جس حساب سے بڑھ رہا ہے کوئی دن آئے گا کہ بیلنس آف پیمنٹ آپ کا اتنا خراب ہو جائے گا کہ ہم ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. آج اللہ ہماری مدد کرے, اور ایز اے قوم ہم کو یہ ہمت اور سمجھ دے کہ ایک قوم ہو کر کے ان تمام چیلنجز کا ہم مقابلہ کریں. وسائل کی کمی آج بھی نہیں, اگر پراپر طریقے سے ہم اس کو یوٹیلائز کر لیں. اگر قطر ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کے لیے $200-250 ارب خرچ کر سکتے ہیں, ہمارے تو 125 ارب ہے. ابھی پوری دنیا کہتی ہے کہ بھئی یہ 300 ارب اگر آپ کر رہا تو 300 روپے اگر ڈالر رہا تو آپ ڈیفالٹ سے نہیں بچ سکتے. ڈالر کو آپ نے ہر صورت 200 میں لانا ہوگا تاکہ آپ کی آمدن اور اخراجات یا بیلنس جو آپ نے سود ریٹرن کرنا ہے یا 16-18 ارب ڈالر کی پیول اور دوسرے آئٹم جو ہے وہ امپورٹ کرنے ہیں, وہ کسی ترتیب میں آ جائیں. واقعی آج ایک پاکستانی جو ایک افغانی ہے وہ 4 پاکستانی کے, اس قوم کو دیکھ, ابھی جو بڑا کینال دریائے آمو سے نکال رہے ہیں وہ بھی دنیا اس کے لیے حیران ہے. لیکن انہوں نے یہ پروف کیا کہ ہم ایک نیشن ہے, ایک قوم ہے, ہم کو اس ملک کا غم ہے.
اور سادگی بھی رکھیے. آج کل کی بھی 350 کے پیٹرول میں بھی ایک منسٹر جا رہا ہوتا ہے میرے کلیگ ہے، ایسا نہیں ہے، اور اس کے ماسوے افسر بھی، دوسرے فوجی بھی، ایک گاڑی جا رہی ہوتی ہے 10 ان کے ساتھ دوسرے یہ شوشا کے لیے گاڑیاں چلتی ہیں، یہ اسکارٹ چلتی ہے. کون مار رہا ہے؟ اسی صوبے میں ہم بھی پھر رہے ہیں، کبھی اسکارٹ نہیں پھر رہی ہے. کیا کس نے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب والے بھی پھر رہے ہیں، ہمارے مریض صاحب بھی پھر رہے ہیں اکیلے. جس نے مرنا ہوگا مرتے تو ویسے بھی ایکسیڈنٹ سے بھی مر جاتے ہیں دوسرے. یہ سارے نخرے مفت کی خرچ کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے آ کدھر سے، وہ یہ اس کا پھر نتیجہ یہ ہو جاتا ہے اخراجات ختم ہو گئے. آج پیٹرول مہنگا کر لو، 350 پہ کر دو، کل یہی 450 پہ جائے گا، کل یہ 450 پہ جائے گا. یہ حل نہیں ہے، اس سے اور حالات خراب ہوں گے. ہم نے قوم بن کر کے ایمانداری سے سوچنا ہوگا کہ ہم اس جنگل سے کس طرح نکل سکتے ہیں. اور میں نے کہا کہ وسائل بلوچستان کے ساتھ اتنے ہیں کہ 4 پاکستان چلا سکتے ہیں. ایک مائن ادھر اگر اس کو پراپر طریقے سے ہم ایکسپلائٹ کریں